جنوبی کوریا کے شہر سیول کے مضافات میں آدھی رات ہو چکی ہے اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ کچھ ہلکا پھلکا کھایا جائے، لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں کیونکہ میرے اپارٹمنٹ کے بالمقابل سڑک کے اس پار ایک نہیں بلکہ متعدد دکانیں ہیں جو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں۔ میں جس دکان میں داخل ہوا ہوں وہ آئس کریم کی دکان ہے۔ مختلف قسم کی آئس کریمز کے ساتھ فریزر کی قطاریں ہیں، لیکن وہاں کوئی سیکیورٹی گارڈ یا دکاندار نہیں۔ مجھے بس اتنا کرنا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ لے لوں اور جانے سے پہلے ادائیگی کروں۔ آئس کریم اسٹور کے اس بلاک میں ایسی دکانیں ہیں جو اسٹیشنری، پالتو جانوروں کا کھانا اور یہاں تک کہ سوشی بھی فروخت کرتی ہیں۔ سبھی میں کوئی دکاندار یا عملے کا ایک بھی رکن نظر نہیں آتا۔ اندرون شہر کی زیادہ رش والے علاقوں میں بغیر عملے کے شراب خانے بھی ہوتے ہیں۔ ایسی ایک بار سیول میں 24 کے پانی اور خالق کم سنگ کا کہنا ہے کہ اس پیمانے پر اس قدر منافع والے بار کو چلانے کے لیے مجھے 12 سے 15 افراد کے عملے کی ضرورت ہوگی، لیکن میں صرف 2 افراد کا استعمال کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے انہیں دوسرے کاروباری منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنے کا وقت ملتا ہے۔ وہ قریب ہی ایک بار چلاتے تھے، لیکن جب آمدن توقعات پر پورا نہیں اترتی تھی تو انہوں نے بغیر دکاندار کے نظام کا رخ کیا اور اب منافع میں اضافہ ہوا۔ جنوبی کوریا دنیا میں سب سے کم شرح پیدائش والا ملک ہے۔ خاتون کی زندگی میں پیدا ہونے والے بچوں کی اوسط تعداد 2023 میں کم ہو کر 0.72 رہ گئی تھی، تاہم یہ گزشتہ برس بڑھ کر 0.75 ہو گئی۔ ایک مستحکم آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے جنوبی کوریا میں شرح پیدائش کو کم از کم 2.1 پر لانے کی ضرورت ہے، اور ایسا آخری بار سن 1982 میں ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لیبر مارکیٹ میں آنے والے افراد کی تعداد کم ہو رہی ہے، جبکہ سال 2000 کے بعد سے کم از کم اجرت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کم جیسے کاروباری مالکان کو اب عملے کے لیے تقریباً $60 فی گھنٹہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بغیر دکاندار کاروبار چلانے کی سب سے بڑی وجہ کم از کم اجرت میں اضافہ تھا۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے 2 طریقے ہیں، روبوٹکس یا آٹومیشن۔ چونکہ روبوٹس کو تعینات کرنے کے لیے زیادہ پیسے اور جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا انہوں نے بغیر عملے کے اسٹوروں کا انتخاب کیا۔ کووڈ وبا نے آٹومیشن کی طرف جھکاؤ بڑھایا، اس سے اجرتوں پر آنے والی لاگت کی بچت ہوئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مزدوروں کی نئی نسل نام نہاد 3D نوکریاں نہیں کرنا چاہتی، جنہیں گندا، خطرناک اور مشکل یا توہین آمیز سمجھا جاتا ہے۔ ان سے مراد مینوفیکچرنگ اور زراعت جیسی ملازمتوں میں ہاتھ سے کی جانے والی مزدوری ہے، جسے ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی کوریا میں حکمران جماعت پیپلز پاور کے رکن اور ایجوکیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن چو جنگ بن کہتے ہیں نوجوان نسل میٹروپولیٹن علاقوں کے اندر رہنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اپنے کاروبار وینچر کیپٹل بنانا بھی پسند کرتے ہیں اور اچھی تنخواہ والے ہائی ٹیک ملازمتوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ جو جنگ بن کہتے ہیں کچھ دوسرے پالیسی سازوں کے برعکس میں اپنی نوجوان نسل کو اس طرح کی ترجیحات کا مورد الزام نہیں ٹھہراتا۔ آزادہ شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آنے والے برسوں میں کم لیبر فورس سے نمٹنا پڑے گا، اور یہ بہتر ہے کہ ہم اپنی محدود لیبر فورس کو زیادہ سے زیادہ قیمت والے شعبوں میں مختص کریں۔ نجی مالی اعانت سے چلنے والے تھنک ٹینک کوریا اکنامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو توقع ہے کہ کوریا میں 43% ملازمتوں کو اگلے 20 سال میں آٹومیشن سے تبدیل کرنے کا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ براؤنی کے چیف ایگزیکٹو کون من جے جیسے لوگوں کے لیے نئے مواقع بھی ہیں۔ ایک ایسی کمپنی جو بغیر دکاندار کے سٹورز کا انتظام کرتی ہے۔ انہوں نے 2022 میں کووڈ بحران کے اختتام پر اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ ہم بغیر کسی شخص کے کپڑے دھونے، آئس کریم سٹورز، کیفے اور ویب شاپس کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر دکان بغیر دکاندار کے بھی ہو تب بھی اسے صاف کرنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر دکان کے مالک نے یہ کام کیا۔ کون کی کمپنی اب ایسے کارکن فراہم کر رہی ہے جو دکانوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس مقامی عملے کا ایک گروہ ہے جو ایک دن میں ان میں سے کئی اسٹوروں کا دورہ کر سکتے ہیں۔ مالکان کے لیے سب سے بڑی ترجیح ہے کہ وہ دکانوں کے کام نہ کریں اور ان کے بارے میں نہ سوچیں، اس کے بجائے وہ ہمیں ان کی دکانوں کا انتظام کرنے کے لیے ماہانہ $100 یا $200 اضافی ادا کریں گے۔ کون کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف 2 اسٹورز کے ساتھ شروعات کی تھی، لیکن اب وہ 100 سے زیادہ کا انتظام کرتے ہیں۔ کچھ چوریاں بھی ہوئیں۔ جنوبی کوریا میں چوری کی شرح بہت کم ہے، جو عملے کے بغیر اسٹورز کی کامیابی میں اضافہ کرتی ہیں۔ کوئن کا کہنا ہے کہ یہاں تک کہ ایسے معاملے بھی سامنے آئے ہیں جب لوگ ادائیگی کرنا بھول گئے لیکن بعد میں مجھے اپنا بل ادا کرنے کے لیے بلایا۔ میں دوسری دکانوں کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن یہاں کے نوجوان اتنا محفوظ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے لیے میز پر جگہ رکھنے کے لیے اپنا پرس اور فون چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ دکان میں چوری کی وجہ سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنا بڑا نہیں کہ ان کے کاروبار کو مفلوج کر سکیں۔ میں چوری ہونے والی چیزوں کا کبھی حساب نہیں کرتا، چونکہ مجموعی طور پر مالی نقصان نہیں ہوتا، لہٰذا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔
بچت کی لاگت ویسے بھی نقصان سے زیادہ ہے اور سیکیورٹی خدمات حاصل کرنے پر اس سے کہیں زیادہ لاگت آئے گی۔ میں چوری ہونے والی چیزوں کا کبھی حساب نہیں کرتا، چونکہ مجموعی طور پر مالی نقصان نہیں ہوتا، لہٰذا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بچت کی لاگت ویسے بھی نقصان سے زیادہ ہے اور سیکیورٹی خدمات حاصل کرنے پر اس سے کہیں زیادہ لاگت آئے گی۔ ٹیکنالوجی میں ترقی کا مطلب یہ ہے کہ جب سیلف ڈرائیونگ کاریں مارکیٹ میں بھر جائیں گی تو ڈرائیونگ جیسی مزید ملازمتیں بیکار ہو جائیں گی۔ ایک اندازے کے مطابق 2032 تک جنوبی کوریا کے 8,90,000 سے زائد اضافی کارکنوں کی ضرورت ہوگی تاکہ ملک کی طویل مدتی اقتصادی ترقی کے 2% ہدف کو برقرار رکھا جا سکے۔